تقوی کا محل یہ دل ہے، اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچانا، ہر قسم کی گندگی سے اپنے آپ کو بچانا۔ بلکہ یوں فرمایا کہ تقوی کی تعریف یوں ہے کہ جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں اور آپ نے بالکل مخمل کا کپڑا، بڑا نازک کپڑا پہن رکھا ہے، تو جھاڑیوں میں سے گزرنا ہو تو کس احتیاط سے گزریں گے کہ کپڑا پھٹے نہیں، تکلیف نہ پہنچے، نہ کپڑے کو کوئی مسئلہ ہو نہ ذات کو ہو، تو یوں بچ کے نکل جانا۔ فرمایا یہ تقوی ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کی پاکیزگی کا نام تقوی ہے۔ دل کو ہر بیماری سے، ہر عیب سے، ہر گندگی سے پاک کرنا یہ تقوی ہے۔ دل کو پاک کرنا یہ تقوی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کے اندر 250 مرتبہ کے قریب تقوی کا ذکر کیا اور اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی، اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ تقوی کے بغیر گزارا نہیں۔ خطبہ نکاح بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، 3 آیات ہیں اور اللہ جل جلالہ نے اس کے اندر 5 مرتبہ تقوی کا ذکر فرمایا ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ نکاح دیا کرتے تھے، اس میں جو 3 آیات پڑھا کرتے تھے، ان 3 آیات میں نکاح کا تذکرہ 1 مرتبہ بھی نہیں، البتہ تقوی کا ذکر 5 مرتبہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم واتقوا اللہ الذی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، 5 مرتبہ۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ اس کے مختلف معانی ہیں، مختلف تراجم ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت تقوی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ ترى نفسک خیرا، تجھے اپنی خوبی نظر نہ آئے، دوسروں کی خامی نظر نہ آئے۔ یہ میاں بیوی کو بھی سبق دے دیا، پوری امت کو بھی سبق دے دیا۔ اپنی خامیاں دیکھنا، دوسروں کی خوبیاں دیکھنا، رب سے ڈرتے رہنا، رب کا خوف۔ جیسے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، پولیس دیکھ رہی ہے، فوج دیکھ رہی ہے، فلاں بچہ چھوٹا دیکھتا ہے، اس سے تو ڈرتے ہیں۔ وہ احکم الحاکمین، وہ رب العالمین، جو یا من لا تراہ العیون ولا یصفہ الواصفون، جس کو کائنات کی سارے آنکھیں مل کر دیکھ نہیں سکتی۔ ساری کائنات جہاں بھی چلی جائے، ہر شے کو وہ دیکھنے والی ذات، ایک چھوٹی سی چیونٹی، کالی رات ہو، کالی پہاڑی پہ چلے، رب اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کی لکیروں کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ جل جلالہ سے ڈرنا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ جل جلالہ اس کو یہ ساری نعمتیں عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی سکون، آخرت میں بھی سکون۔ قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تقوی تم اختیار کرو، رب رحمان کا وعدہ ہے، رب رحمان کا وعدہ ہے کہ تمہارے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، تقوی تم اختیار کرو، میری عزت کی قسم تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، تقوی تم اختیار کرو، میری عزت کی قسم وہاں سے راستے کھولوں گا، رحمتوں کے، برکتوں کے، کہ جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہ سے رزق عطا فرماؤں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہ سکو گے۔ یہ تقوی کی برکت سے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے زمین کے رہنے والو، اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کر لو، رب کا یہ وعدہ ہے، کیا کروں گا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ساری برکتوں کے در کھول دوں گا۔